بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بھائی میٹرک کلاس ہے، سندھی کی بک ہے۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر 10 ہے بین الاقوامی عدالت، ٹھیک ہے۔ تو یہ بین الاقوامی عدالت کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ پہلے کویشچن آنسرز ہیں وہ دیکھ لیں۔ سوال نمبر 1 ہے، بین الاقوامی عدالت کیڑا کیڑا کم کیندے، کون کون سے کام کرتی ہے؟ جواب، بین الاقوامی عدالت بین ملکن جے وچ جا تکرار نبڑائن جو کم کیندے آئے۔ بین الاقوامی عدالت کیا کرتی ہے کہ اگر کوئی دو ملکوں میں کوئی تکرار یا لڑائی ہو گئی ہے تو اس کو وہ نپٹاتی ہے، یعنی اس میں صلح صفائی کرواتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کیڑا ملک بین الاقوامی عدالت کا پنجا تکرار نبھرائے سگن تھا؟ کون سے ملک ہیں جو بین الاقوامی عدالت کے ذریعے اپنی جو جنگ یا لڑائی ہے اس کو نپٹا سکتے ہیں؟ جواب ہے، ایک اوہے ملک جیکن بین الاقوامی عدالت جا ممبر آہن، بیا اوہے ملک جیکا بین الاقوامی عدالت جا ممبر تھے نہ آہن پر ہن عدالت جے دستور کے قبول کے نہ تھا۔ سہیں پڑھیں پنجا تکرار بین الاقوامی عدالت کا نبھرائے سگن تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک تو وہ ملک ہے جو کہ بین الاقوامی عدالت کا ممبر ہے، وہ تو کروا ہی سکتا ہے، لیکن دوسرا ایسا ملک ہے جو بین الاقوامی عدالت کا ممبر تو نہیں ہے پر وہ اس عدالت کے دستور کو قبول کرتا ہے، تو وہ بھی جو ہے اپنا مسئلہ وہاں پر نپٹا سکتا ہے۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ بین الاقوامی عدالت میں چلتے رہتے ہیں، جیسے کشمیر کا مسئلہ بھی ہمارا اس ٹائم بین الاقوامی عدالت میں ہی چل رہا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، بین الاقوامی عدالت جے ججن جے چون کیڑے ریت تھیندی ہے؟ بین الاقوامی عدالت کے جو جج ہیں ان کو چننے کے لیے کون سا طریقہ ہے؟ جواب، بین الاقوامی عدالت جے ججن جے چون گڑیل قومن جی جنرل اسمبلی یا سلامتی کونسل کیندی ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ بین الاقوامی عدالت کو کے ججوں کا جو چناؤ ہے وہ کون کرتی ہے؟ بھائی وہاں کی ایک جنرل اسمبلی ہے سلامتی کونسل کی، وہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جیسے بتایا 15 جج ہوتے ہیں اور 9 سال کے عرصے کے لیے آتے ہیں۔ اگر کوئی جج چلا جائے تو اس کو پھر وہ جنرل اسمبلی کی سلامتی کونسل اس کو چناؤ کرتی ہے۔ تو یہ تو اس کے ہو گئے بھائی کویشچن آنسرز۔ اس کے بعد جو اس کے ایم سی کیوز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایم سی کیوز میں پہلا ایم سی کیوز ہے، دائمی عدالت ڈیش میں برپا کی گئی ہے۔ دائمی یہ جو عدالت ہے یہ کب بنی بھائی؟ 1921 میں۔ سیکنڈ ہے، بین الاقوامی عدالت جو پھیریون اجلاس ڈیش میں تھی ہو؟ بین الاقوامی عدالت کا پہلا اجلاس 1946 میں ہوا۔ بین الاقوامی عدالت میں ڈیش جج ہوندا ہن؟ تو میں نے ابھی بتایا کہ بین الاقوامی عدالت میں 15 جج ہوتے ہیں۔ ویڑ جنگ میں جان مال جو تمام گھڑوں ڈیش تھیندو آیو؟ بھائی لڑائی اور جنگ میں جو ہے جان اور مال کا زیادہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان۔ 5 ہے، بین الاقوامی عدالت جو صدر مقام ڈیش ملک میں آئے؟ ہالینڈ۔ بین الاقوامی عدالت کا صدر مقام کہاں ہے بھائی؟ ہالینڈ میں ہے۔ اچھا بھائی، بین الاقوامی عدالت جو صدر مقام ڈیش، یہ ہو گیا ہالینڈ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے، ویڑ تکرار جی نبھرائن جا ڈیش رستہ ہوندا ہے؟ تو بھائی کئی ویر اور تکرار کو نبھانے کا جو رستہ ہے وہ صلح صفائی سے ہے۔ پھر ہے، بین الاقوامی عدالت جا جج ڈیش ورن جی مدت لائے چوندا ہے؟ تو میں نے ابھی بتایا کہ اس عدالت کا جو جج ہے وہ 9 سال کے لیے چناؤ ہوتا ہے اس کا۔ پھر ہے، ملکن جب پان میں تکرار ایک ڈیش نبریندی آہے؟ تو ملکوں کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، اس کو عالمی عدالت نبھاتی ہے، مطلب اس کو نپٹاتی ہے۔ 10واں، قومن جی انجمن کے تھوڑی ڈیش ٹھائیو ویو؟ تو گڈیل قومن جو ادارو، ٹھیک ہے، یہ اس کا آنسر تھا۔ تو یہ اس کے بھائی ایم سی کیوز بھی ہو گئے۔ پھر بھائی اس کا خلاصہ ہے، ہن سبق میں بین الاقوامی عدالت جی فیصلن جے بارے میں ٻدھائے ویو ہے۔ ہن میں ॿुधायो वियो आहे تے بین ملکن یا ملکن جی جماعتن جا تکرار جنگ یا امن ذریعے نبیرنا ویندا آہن۔ جنگ میں جان مال جو تمام گھणो نقصان تھیندو आहे، فیصلو با انصاف جی بنیاد تے نہ پر طاقت جی بنیاد تے تھیندو आहे۔ تین کرے ملکن جے پان میں تکرار نبھاڑن لائے ایک عالمی عدالت قائم کیو ویو ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی سبق میں بین الاقوامی عدالت جو ہے وہ فیصلے سناتی ہے، اور وہ جو دو ملکوں کے درمیان جو کوئی دو ملک ہوں یا کوئی دو جماعتیں ہوں ان کے درمیان اگر تکرار یا جنگ ہو تو وہ اس کو امن کے ذریعے نپٹاتی ہے، کیونکہ جنگ اور جھگڑوں میں جو ہے مال اور جان کا بہت نقصان ہوتا ہے، اور فیصلہ بھی پھر اسی کے حق میں ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ تو مطلب اگر کہیں جنگ ہو جائے تو جیتے گا وہی جس کے پاس طاقت ہے، تو یہ تو کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے جو ہے اس تکرار کو نبھانے کے لیے، نپٹانے کے لیے یہ عدالت قائم کی گئی ہے۔ بین الاقوامی عدالت میں 15 جج ہوندہ ہیں، جن کے
दिन मुल्कनि जी जनरल असम्बली सलामती कौंसिलनि वारे जो मुदत लाइ चोंदो थींदा आहे। इन्हनि जा जज पाण मंझि बि चई कि अदालत जो सदर ऐं नाइब सदर करी चवंदा आहे। हिन अदालत जो सदर मक़ाम हाईलैंड जे शहर हेग में आहे। हीअ कोर्ट गॾियल क़ौमे वारे इदारे जी फ़क़ति अहिड़नि मेंबर मुल्कनि जा केस ॿुधंदी आहे जेके हिन जे दस्तूर खे क़बूल कनि था जे फ़ैसिलनि सां ॿधल रहनि था। कूड़नि जे फ़ैसिलनि जी बुआई ते थिए हिन जो हजण ते हज बराबरि आहिनि ऐं इन करे हर मुल्क जी इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी तो बैनुल अक़वामी अदालत के फ़ैसले से बदल रहे हो। अब ये बता रहे हैं कि इसमें भाई 15 जज होते हैं और हर जज जो है वो 9 साल की मुद्दत के लिए आता है और इन जजों का चुनाव मतलब इनकी जो जनरल कौंसिल असम्बली है वही करती है। फिर ये जो है वहाँ पे इस अदालत के सदर और नायब सदर को भी चुना जाता है। अब ये जो जज बनते हैं वो उन्हीं ममालिक के बनते हैं जो इसके मेंबर हैं भाई। और फिर यहाँ पे जो है वो मुल्क भी अपना फ़ैसला करवा सकते हैं जो इसके दस्तूर को कबूल करते हैं। फिर इसमें ये भी बताया गया कि भाई जो तमाम जज होते हैं वो पावर में, यानी अगर 15 जज हैं तो उन सब की बराबरी है, कोई बड़ा छोटा उनमें नहीं होता। और इन मुल्कों की भी इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी है कि वो बैनुल अक़वामी अदालत के फ़ैसले को तस्लीम किया करें। ठीक हो गया। उसके बाद हैं आपके अल्फाज जुमले। पहला लफ्ज़ है वेड़ा झगड़ा। वेड़ झगड़े को कहते हैं। वेड़ ऐं जंग में तमाम घणो जानी या माली नुकसान थी थो। और बता दिया कि भाई झगड़े में झगड़ा हो या जंग हो उसमें बहुत जानी और माली नुकसान होता है। तकरार लड़ाई को ही बोलते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो कश्मीर ता तकरार आहे। तो आपको पता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मेन मसला कश्मीर ही है भाई। नबेरो हल, ठीक है, निपटाना या हल करना। वेड़ ऐं तकरार जो नबेरो इंसाफ़ सां करणु घुरिजे। जो भी भाई लड़ाई झगड़ा होगा उसका फ़ैसला इंसाफ से करना चाहिए। दायमी हमेशा, दायमी ज़ात अल्लाह ताला जी आहे भाई, हमेशा जो ज़ात रहने वाली है वो अल्लाह ताला की है। जोड़ी बनाए, ही दुनिया अल्लाह ताला जोड़ी आहे, ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। मुदे अरसे, मुझे दोस्त घणे मुदे का वो मौसा न मिलियो, मेरा दोस्त जो है मुझे बहुत अरसे से मिला नहीं है। तो ये इसके अल्फाज जुमले थे भाई। और ये आई होप कि ये पूरा चैप्टर मैंने समझा दिया, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें समझ में ना आई हो तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।